اور میں آپ کو اندر کی ایک بات بتاؤں، اور یہ میں ڈائریکٹر شعیب مدنی صاحب کی اجازت سے بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جب چشتی رسول اللہ والی ویڈیو اپلوڈ ہوئی نا، قاری خلیل الرحمان صاحب والی، تو یہ مفتی حنیف قریشی میرے آفس میں آیا، اینکر بھی، اور انہوں نے آ کے منتیں ماری کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں۔ انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ کام ہمارے ساتھ ڈل گیا ہے، کیونکہ انجینئر کی عقابی نظریں سے دیکھ لیں گی۔ ہاں، وہ کہتے ہیں میں نے کہا جو مرضی ہو جائے، یہ اب ویڈیو ڈیلیٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ لوگ لائیو اسے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر آپ لوگوں نے ڈسکس نہ کیا ہوتا اور بات تھی، اب چونکہ آپ لوگوں نے ڈسکس کیا ہے تو یہ میں ڈیلیٹ نہیں ہونے دوں گا۔ جس میں قاری خلیل صاحب نے چشتی رسول اللہ والا ریفرنس اس دوران بھی یہ روکنے کی کوشش کرتے رہے، اور دیکھیں اینکر کی زبان باہر نکل آئی تھی اس وقت۔ وہ آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں، جب وہ بولنا شروع ہوئے تو اس کی زبان نکل آئی، کیونکہ یہ گھبرا گیا۔ وانتم تعلمون، انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ بگڑا ہوا ہے، وہ تو مجبوراً ان کو چلانا پڑا۔ اور پھر قاری صاحب نے چھکا مارا کہ بھئی اقرار صاحب اس زمانے میں ہوتے تو آپ کے چشتی صاحب کے پیچھے بھی پڑ جاتے۔ اب یہ تو ان کے لیے بہت بڑی گالی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو سامنے بیٹھ کے گالی دلوائی ہے۔ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے، تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں۔ مجھے بتائیے، نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے۔ پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں، یہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے۔ یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں، اور آپ کے جو جہلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے۔ تو بزرگوں کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھی تو اپنے بزرگوں کے برے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑ رہا ہے۔ اگر تمہاری وجہ سے تمہارے بزرگوں کو 4 گالیاں پڑ رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ قصور تو بزرگوں کا ہے نا۔ ویسے تو اولاد کے برے کرتوت ماں باپ کو بھگتنے پڑتے ہیں، یہ فرقوں کے ماننے والی اولادیں ایسی ہیں کہ ان کے بزرگوں کے کرتوت انہیں بھگتنے پڑ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے بزرگ بھی تھوڑا بھگتے ہیں۔ ہاں، تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تصوف کو جب ٹاپک بناؤ گے اور تم کہو کہ رسول اللہ بھی صوفی تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی الاسلام کو بھی صوفی بنا رہے، وہ پھر میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا کہ صوفیاء کے عقائد و نظریات کیا تھے۔ اس تصوف کو جس کو یہ صحیح مانتے ہیں، اس کے میں نے 5 واقعات بیان کیے تھے پچھلی دفعہ، اور ایک ایک واقعے کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا قرآن و سنت سے۔ مریدنی کیچ کرنے والا واقعہ، ہاں، اس کا پوسٹ مارٹم کیا میں نے۔ پھر ابو الحسن خرقانی کے کرتے والا واقعہ، پھر وہ جدے پہنچا دیا جو بحری جہاز کو، وہ والا واقعہ، ہاں، پھر وہ سونا ہی سونا، وہ والا واقعہ، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا۔ ان تمام واقعات کا میں نے پچھلی دفعہ پوسٹ مارٹم کیا تھا، اور میں نے بتایا تھا کہ ان واقعات کو تو یہ فخریہ بیان کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی واقعات میں نے مختلف لیکچرز کے اندر بیان کیے ہیں، جنہیں یہ بیان کرتے ہیں نا صوفیاء کے واقعات، وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں، جن کو یہ صحیح سمجھ کے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ گستاخانہ عبارتیں تو اپنی جگہ ہیں، جس کو یہ دین بنا کے بھی پیش کر رہے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے منافی ہیں۔ پھر اسی ویڈیو میں نے 5 حوالے دیے تھے، ایک تو یہ چشتی رسول اللہ والا میں ڈسکس کر چکا اور ویڈیوز لگائی، دوسرا تذکرۃ الاولیاء سے، لیوائی اعظم من لیوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ، یہ بایزید نے کہا تھا۔ اور آپ حیرانگی کی بات دیکھیں، اسی مفتی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے ایک پوڈ کاسٹ میں اس کی بھی تعویل کی ہے کہ میں تعویل کروں گا کہ اللہ بول رہا تھا بایزید کے منہ سے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں، مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لیوائی اعظم من لیوائی محمد، میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں۔ ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود، یہ خاص کیفیت ہے، جذب کی خاص کیفیت ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لیوائی اعظم من لیوائی، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے، زبان ولی سے نہیں بول سکتا۔ تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی، زبان ان کی ایک نام رائی ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا۔ استغفر اللہ، یعنی بابے کے پیچھے اس نے اللہ کا جھنڈا نبی الاسلام کی بجائے بایزید کے ہاتھوں میں دے دیا۔
یہ بے شرمی کی انتہا ہے. تو میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا, 2 حوالے. تیسرا میں نے کشف المحجوب سے بتایا کہ انہوں نے بایزید بستامی کے سکر کو اور جنید بغدادی کے صاحب کو بچانے کی خاطر حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر ان کی صحابی کی بیوی کے ساتھ سکینڈل لکھا, اور نعوذ باللہ رسول اللہ کی صحابی کی بیوی کے ساتھ نبی علیہ السلام کا سکینڈل لکھ دیا, جھوٹا. چوتھا حوالہ تذکرۃ الاولیاء سے کہ بایزید نے کہا کہ میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں, نعوذ باللہ. اور پھر اینڈ میں کہا کہ حق بھی میں ہوں, وہی ان الحق یعنی اللہ. اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا. اور 5واں ریفرنس وہ تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب دونوں کے اندر کہ نبی علیہ السلام سے متعلق ایک گستاخانہ خواب علی اجویری صاحب نے بھی نقل کیا. اگر انہوں نے نہیں کیا تو وہ اللہ کے حضور بری ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نقل کیا اور ٹھیک کیا کہ امام حنیفہ جو ہے وہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک قبر سے ان کی ہڈیاں چن رہے ہیں, ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں, اعوذ باللہ تعالیٰ. اور کہتے ہیں خواب کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. اور بھائی اس خواب پہ کنٹرول واقعی نہیں تو شیطانی خواب کو ہو نا, اس میں بشارت کیوں کہہ رہے ہو؟ ہمارا مقدمہ تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو شیطانی خواب کہا کرو. یہ 5 ریفرنس میں نے دیے تھے. اب یہ چیپٹر میں نے الحمدللہ اس حوالے سے کلوز کر دیا. یہ میں ای میل اینڈ پہ پڑھوں گا, ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے اسے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آج کی ویڈیو کے بعد اب یہ مناظرے والا پروگرام تو مر گیا. ہاں, اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں. البتہ بڑے بزرگوں کا ہم آج بھی ادب اور احترام کرتے ہیں. وہ قیامت تک کے لیے آفر باقی ہے کہ اگر ان کا بڑا مفتی منیب صاحب, مفتی تقی عثمانی صاحب یا ساجد میر صاحب, وہ بھی ان کی خواہش پہ, میری خواہش نہیں, ہم تو پہلے دن سے کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, عوام کی عدالت میں رکھیں گے. ان کو کبھی شوق ہو تو انشاءاللہ ہماری اکیڈمی ان کے لیے کھلی ہے, جب چاہیں یہاں تشریف لا سکتے ہیں. باقی یہ جو چھوٹے موٹے مفتی آئے دن لانچ ہوتے ہیں, کبھی کوئی فروئی مسئلہ اٹھا لیتے ہیں, پہلے عقیدوں پہ بات ہوگی. بھائی جس کے عقیدے قرآن و سنت سے میچ نہیں کرتے اس سے ہم نے فروئی مسائل نہیں ڈسکس کرنے. قادیانیوں سے ہم نے ختم نبوت ڈسکس کرنی ہے, رفع الیدین نہیں ڈسکس کرنا, کیونکہ قادیانی بھی حنفی ہیں. ہاں, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی, اور ان کے خلیفہ کا باقاعدہ ویڈیو موجود ہے کہ ہم حنفی ہیں.